میرے دوستوں بزرگوں، میرے محترم بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، بہت زندہ موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کا اگلا قدم کیا ہو۔ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن سنا، قرآن کی تلاوت کی، تراویح میں کھڑے ہوئے، بہت سے مردوں نے بھی قرآن سنا، بہت سی مستورات نے بھی قرآن مجید تلاوت کے ساتھ سنا۔ بعض نے خود قرآن پڑھا، بعض نے سن کر دل نرم کیا، بعض کی آنکھیں نم ہوئیں، بعض نے ختم قرآن کی سعادت پائی۔ لیکن اب ایک سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم نے قرآن سنا، اب قرآن کو سمجھیں کیسے؟ ہم نے اللہ کا کلام پڑھا، اب ہم اللہ کے کلام کو کیسے سمجھیں؟ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، یہ کیسے جانیں؟ ہم نے تلاوت کی لذت تو پالی، اب تدبر کی لذت کیسے پائیں؟ فہم اور سمجھ کی لذت کیسے حاصل ہو اور عمل کی لذت کیسے آئے؟ یہی آج کا مقصد ہے، آج کا موضوع ہے۔ یہ بیان اس لیے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ عربی زبان سیکھنا کوئی ایکسٹرا شوق نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ بند نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان اور کھلا رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ذرا غور کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف پڑھو، یہ بھی فرمایا کہ سمجھو، اور سمجھنے کے لیے خود بتا دیا کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، یعنی جس زبان میں قرآن آیا ہے اس زبان سے جتنا تعلق بڑھے گا قرآن کا فہم بھی اتنا کھلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ گویا قرآن کریم خود کہہ رہا ہے میں عربی میں ہوں، میری آیات کھولی گئی ہیں، میرے سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا ہے، مجھے سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا ہے، ہدایت کے لیے میں آیا ہوں، دل بدلنے کے لیے آیا ہوں، زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف آواز تک کیوں محدود رکھیں؟ ہم معنی تک کیوں نہ پہنچیں؟ ہم الفاظ تک کیوں نہ جائیں؟ ہم اپنے رب کے خطاب کو براہ راست سننے والے کیوں نہ بنیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ آیت دل دہلا دیتی ہے، یعنی قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں، صرف آواز کے لیے نہیں، صرف ختم کے لیے نہیں، صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ تدبر کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے، رک کر معنی لینے کے لیے ہے، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے ہے۔ اور تدبر کی راہ میں سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ عربی سے تعلق ہو، الفاظ سے واقفیت ہو، جملوں کی پہچان ہو، قرآن کی زبان سے محبت ہو۔ اب یہاں بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ عربی سیکھنا تو بہت مشکل ہوگا، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا۔ میں آج بہت واضح انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا، تو پھر بندہ کیوں کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ گہرے علوم، تفاسیر کے دقائق کا جاننا، نحو اور صرف کی دقیق مباحث اور فقہی استنباط کا جاننا، یہ سب آگے کی منزلیں ہیں، لیکن ابتدائی فہم، ابتدائی سمجھ، عام قرآنی الفاظ کی پہچان، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کا سمجھنا، روزمرہ دعاؤں کا سمجھنا، روزمرہ جو ہم اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا سمجھنا، قرآن کے بار بار آنے والے الفاظ کو جاننا، یہ بالکل آسان ہے، اور یہی راستہ آگے چل کر بڑے علم کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھو،
قرآن سیکھنا صرف مخارج سیکھنا نہیں، صرف تجوید کے ساتھ سیکھنا نہیں، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، بلکہ قرآن سیکھنے میں اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا یاد کرنا، حفظ کرنا، اسے سمجھنا، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ سب داخل ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو معنی کے ساتھ سیکھتا ہے وہ حقیقت میں قرآن کریم کے ساتھ زیادہ گہرا تعلق قائم کرتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ جو شخص قرآن میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس پر مشقت ہوتی ہے، اس کو مشکل ہوتا پڑھنا، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یہ حدیث ان سب لوگوں کے لیے امید ہے جو کہتے ہیں ہماری عمر گزر گئی، ہم کیسے سیکھیں، ہم عربی میں کمزور ہیں، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم آہستہ سیکھتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشقت ہو رہی ہے تب بھی آ جاؤ، اٹک رہے ہو تب بھی آؤ، دیر سے سیکھ رہے ہو تب بھی آؤ، کیونکہ جو محنت کے ساتھ آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اجر 2 گنا کر دیتے ہیں۔ اور ایک عظیم بشارت سنو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کون ہیں وہ اسپیشل لوگ، وہ اللہ والے کون ہیں اللہ کے رسول؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن والے وہ اللہ والے ہیں، وہ اسپیشل ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سوچو یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ہم دنیا میں نسبتیں ڈھونڈتے ہیں، کس سے تعلق ہو، کس کے قریب ہوں، کس کے خاص بنے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قرآن والے بن جاؤ، تمہیں اللہ سے نسبت مل جائے گی۔ قرآن والے کون ہیں؟ صرف وہ نہیں جو خوبصورت آواز میں پڑھیں، بلکہ وہ بھی جو قرآن سے جڑ جائیں، جو اس کی طرف لوٹیں، جو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، جو اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق بنانے کی محنت کریں۔ دوستو ہم سب نے رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی نعمت پائی ہے، ہم نے قرآن سنا، ماشاءاللہ مستورات میں قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں سن رہی تھیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ صرف سن لینا کافی نہیں، اگر ایک خط کسی محبوب کا آئے تو آدمی صرف لفافہ چوم کر نہیں رکھ دیتا، وہ کھولتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، ہر لفظ پر غور کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ میرے محبوب کا پیغام ہے۔ تو پھر قرآن کیا ہے بھائی؟ یا رب العالمین کا پیغام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے خالق کا خطاب ہے، یہ میرے رب کی ہدایت ہے، یہ میرے لیے آیا ہے، میری اصلاح کے لیے آیا ہے، میری ہدایت کے لیے آیا ہے، مجھے ترقی دینے کے لیے آیا ہے، مجھے بلند کرنے کے لیے آیا ہے، میری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ پھر میں اسے صرف آواز تک کیوں محدود رکھوں، میں اس کے معنی تک کیوں نہ پہنچوں؟ یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ تھا، وہ قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان کی زندگیاں بدل دی، ریگستان کے لوگ دنیا کے امام بن گئے، جن پر پوری دنیا کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے قائد اور امام بنایا، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کے بھی ساتھی بن گئے۔ یہ بات خود قرآن کریم کے تدبر اور فہم کے حکم سے پوری طرح موافق ہے۔ ایک اہم سوال ہے، عربی کیسے سیکھیں؟ بات پیدا ہوتی ہے عربی کیسے سیکھیں؟ یا عربی مشکل ہے؟ نہیں دوستو، عربی آسان ہے، بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان راستہ ہے۔ عربی سیکھنے کے لیے پہاڑ نہیں اٹھانا پڑتا، بس ترتیب چاہیے، استقامت چاہیے، صحیح رہنمائی چاہیے۔ آپ کا منارۃ الافق کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے، ایک مجرب لوگ جن کا عربی کے لائن میں ایک تجربہ ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ پہلا قدم یہ کہ آدمی قرآن کریم کے بارے میں سوچے، غور کرے، بار بار آنے والے الفاظ سیکھنے کی کوشش کرے۔ کہاں جائیں گے سیکھنے کے لیے؟ منارۃ الافق کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے قریب ہے۔
آف لائن آن لائن جس میں آپ کو شوق ہو